آدھا ترجمہ میں نے کیا تھا، اللہ نے کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں کی جب تک اس نے بیوی کے فضائل کا اقرار کر لیا، وہ محبتہا، اور جب تک ایک ایک نبی نے فاطمہ زہرا کی محبت کا اقرار نہ کر لیا، اللہ نے اس وقت تک، یہ باب الحوائج مولانا مفتی قاسم فرما رہے ہیں، میں کوئی شاعری نہیں آپ سمجھ رہا، اس وقت تک اللہ نے اس نبی کو نبوت ہی عطا نہیں فرمائی۔ وہ یہ دو مرحلے ہیں، اب اس میں تھوڑا سا اور گہرائی میں آ جائیے گا۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، علی تو فاطمہ زہرا کو کوئی ہمسر ہم کف نہ ہوتا۔ تو نبوت کے لیے بھی دو مرحلے ہیں، یہاں پر بھی بڑا لطیف لفظ امام نے استعمال کیا، ما تکاملت النبوۃ لنبی، کوئی نبی کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی، نبوت مل جاتی لیکن نبوت ملتی کیسے؟ لن یبعث، ایک اور حدیث کی طرف چلتا، لن یبعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی الا بنبوت محمد و ولایت علی۔ نبی کی بعثت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبوت محمد پر ایمان رکھے اور ولایت علی پر ایمان رکھے۔ نبوت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہزادی کونین کے فضائل اور محبت کا اقرار کرے، بس یہی معاملہ ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد، تو ایک ہے اعطائے نبوت کی منزل، بعثت انبیاء کی منزل، لن یبعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا الا بنبوت محمد و ولایت علی۔ دوسری منزل ہے نبوت کی تکمیل کی، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی قر بحفظھا و محبتھا، اللہ نے نبی کی نبوت مکمل نہیں کی جب تک اس نے بیوی کی محبت اور فضائل کا اقرار نہ کر لیا۔ اور یہی سے بات سمجھ میں آتی ہے ایک اور حدیث سے، اگر آپ ساتھ چل سکیں انشاءاللہ، کہ بات وہی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ بظاہر کسی نبی کی فہرست میں نہیں، بظاہر کسی امام کی فہرست میں نہیں، لیکن ان کے بغیر کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی، ان کی محبت کے اقرار کے بغیر کسی نبی کی نبوت تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ لہذا امام علیہ السلام سے جب کسی نے اس بارے میں سوال کیا، اب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی جدہ ماجدہ کے فضائل کیا ہیں، تو امام نے تشبیہ دی، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ وہ امام نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، امام نے تشبیہ دی کہ دیکھو نماز پڑھی ہے، دیکھا مولا جی نماز پڑھی ہے، کیا سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب جس کو کہتے ہیں، سورہ الحمد، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد نماز میں نہ پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد امام صاحب نے شے بیان فرمائی، کہا دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بات جواب کے لیے اس زاویے سے نہیں بات ہو، لیکن اصل میں جو پہلا سپارہ ہے قرآن کا وہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سورہ بقرہ سے۔ فاتحۃ الکتاب وہ ہے کہ جس سے کتاب کا افتتاح ہے، یعنی سورہ فاتحہ کسی سپارے میں نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر کسی سپارے کا آغاز بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا ہماری جلسہ آئمہ میں نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر امامت کا آغاز بھی نہیں ہے۔ فاتحۃ الامامہ، امامت کا آغاز کرنے والی بیوی، جہاں سے در حقیقت امامت کا آغاز ہے، جو انسانیت کو رسالت سے امامت تک پہنچانے والی ہے۔
جو ہم نے بیوی کی شہادت کی مجالس میں ایک حدیث قدسی عرض کی تھی کہ لولا کہ لما خلقت الافلاک ولولا کہ لما خلقت علی ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر اے حبیب آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور سیدہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. فاتحہ یہاں سے آغاز ہے، ہدایت کا آغاز اس طرح سے. اس لیے جب فاطمہ زہرا تک پہنچ گیا، وہ علی مرتضیٰ تک بھی آ گیا، وہ محمد مصطفیٰ تک بھی آ گیا. بیوی کی جو ذات ہے وہ اس طرح سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے. لہٰذا اللہ نے دنیا میں تشریف آوری میں بھی، اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ ساتھ دیتے جائیے گا اور میں کہتا جاؤں گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اہتمام برتا ہے. اور کاش میں کسی اور تقریر میں جہاں اور زیادہ تھوڑا سا وقت ہوگا تو اس کی اور ڈیٹیل میں آپ کے سامنے وضاحت کر سکوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئمہ علیہ السلام کے لیے جو اہتمام رکھا ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. اور یقین فرمائیے گا یہ ایک ہی وہ بلڈ لائن ہے. یہ جو ہم سے اعتراض و سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات نے یہ کر لیا کہ جیسے عرب میں قبائلی اور جاہلیت کے جو دور میں ہوتا تھا کہ ایک خاص قبیلے کو بڑی امپورٹنس دیتے تھے، شیعوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ایک خاص خاندان کو بہت اہمیت دیتے ہیں. معاملہ یہاں خاص خاندان کا نہیں ہے. حضرت آدم سے شروع کیجئے خاتم تک، خاتم سے مہدی تک ایک ہی نسل ہے. یعنی اللہ نے نسل نبوت اور نسل امامت، جہاں حضرت ابراہیم تک ایک سلسلہ پہنچا، ابراہیم کے 2 فرزند ہوئے، اسماعیل اور اسحاق، اسحاق سے عیسیٰ تک، اسماعیل سے سرکار ختم مرتبہ تک. گویا مہدی سے خاتم تک جائیے، خاتم سے حضرت آدم تک جائیے تو ایک ہی بلڈ لائن ہے. یعنی حتیٰ یہ کہ حضرت یوسف وہ کنویں میں گر گئے، اس کے بعد قیدی بنا کر مصر لے جائے گئے، ایسے ہی نا. تو اللہ کو ایک نبی کو مبعوث کرنا تھا ایجپٹ میں. تو اگر میں اپنی تھوڑی ذہنیت کے اعتبار سے سوچوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ خود مصر والوں میں کسی نبی کو مبعوث کیا جائے. لیکن اللہ نے کام نہیں کیا کیونکہ اللہ اس نسل کو بدلنا نہیں چاہتا تھا. لہذا بچپن میں حضرت یوسف کنویں میں گر جائیں گے، اس کے بعد نکالے جائیں گے، بظاہر قیدی بنا کر مصر لے جائے جائیں گے. یعنی اللہ نے یہ سارا سسٹم کیا تاکہ وہ بچپن میں وہاں پہنچ جائیں، انہی کے درمیان بڑے ہوں، تاکہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو قابل قبول ہو لوگوں کے لیے. یہ سارا اہتمام اللہ نے کر لیا، لیکن اس نسل نبوت اور امامت کو تبدیل نہیں کیا اللہ نے. یہ اتنا خاص اہتمام ہے. اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو سادات تشریف فرما جو اسی جنریشن سے آتے ہیں، آپ سوچ لیجیے گا کیا ذمہ داری ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے جہاں حضرت آدم سے لے کر جو سلسلہ آخر تک رکھا ہے اور اسی سلسلے سے آپ موجود ہیں، تو پھر عمل کے اعتبار سے کتنی بڑی اہم ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو اس نسل کا وارث ہے اسے کتنا محتاط ہونا چاہیے اپنے عمل میں. کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شہیدا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا. یہ ویسے سارے مومنین کے لیے در حقیقت، لیکن جو نسل سادات میں سے انہیں اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ وہ باعث زینت بنے، کچھ اور نہ بنے. بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا ہاں، اس پہ کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ اتنا مشکل ہوتا ہے اس پہ سبحان اللہ کہنا. میں سلوات دلوا دیتا ہوں محمد والا. یہ ساری تمہید تھی ایک جملے کے لیے. وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری نسل کا اہتمام کیا اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک، لیکن سیدہ کونین کے لیے اس سے بڑھ کر اہتمام کیا. سیدہ کونین کے نور کو اللہ نے اپنے پاس عجیب پر رکھا. کبھی ڈیٹیل میں شجرہ سناؤں گا ائمہ علیہ السلام کا، لیکن اگر مختصر سننا چاہیں تو یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، اور اوپر چلے جائیے ابن اسماعیل، ابن ابراہیم، ابن نوح، ابن شیث، ابن آدم علیہ السلام. مختصر یہ ہے، ورنہ اس کی پوری تفصیل یاد بھی ہے مجھے، سنا بھی سکتا ہوں، کبھی کسی اور نے انشاءاللہ کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں حضرت حجت سے لے کر آدم علیہ السلام تک پورا شجرہ ایک ساتھ سناؤں گا. اچھا یہ جو ہے پورا سلسلہ، اور اس کے لیے حوالے میرے پاس توریت سے بھی ہیں، تاریخ ابن خلدون سے بھی ہیں، اور دوسری کتابوں سے بھی ہیں. لیکن یہ تو علی کے لیے اہتمام ہو گیا ہے، سیدہ کونین کا نظر میں تحت کیا ہے.
فاطمہ بنت محمد بلا فصل از نور خدا. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ بنت خاتم النبیین بلا فصل از نور خدا. اس نے حضور کو بلایا عرش پر، سیب عطا فرمایا. ابھی اہل سنت کی ایک روایت پڑھتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ سیب کی اور کیا کیا تاثیر ہے. اچھا یہ سیب اس کا دنیا کا سیب اپنے اعتبار سے خیال نہ کیجیے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ ہم اور آپ کو بھی جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں نا، ہم نے کہا بھائی نہر ملے گی، دودھ کی نہر، شرابن طہورا، شہد کی نہر. تو اس نہر میں کون کتنا پی لے گا دودھ، کتنا کو شہد پی لے گا؟ یہ اتنی نہر کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اتنے ہزار محل ملیں گے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہے نا سر سوال. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جنت کی ہر چیز کو دیکھنا اس کے سننے سے بہت بڑا ہوگا، اس سے عظیم ہوگا. ٹھیک ہے نا، جتنا آپ نے سنا ہے اور جو سوچا ہے اس سے زیادہ عظیم ہوگا. جب جا کے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ ہماری حیثیت اس کو جنت کے مقابلے میں ویسے جیسے شکم مادر میں بچہ اس کی حیثیت دنیا کے بارے میں. آپ ان کو دنیا کے بارے میں سمجھاتے جائیے، جو شکم مادر میں کیا سمجھ لے گا وہ، کتنا سمجھ لے گا وہ، کتنے سمندر ہیں یہاں پر، کتنی بلڈنگ ہیں یہاں پر، کیا سمجھ لے گا؟ یہ بھی سوچے گا کہ ضرورت کیا ہے اس کی. جب دنیا میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا آپ کو شعور کے بعد کہ پھر کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. اسی طریقے سے جب جنت میں جائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. ٹھیک ہے، تو آپ اسے اب جہاں اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے وہاں روایت میں تو یہی ہے کہ تفاحہ یعنی ایک سیب اللہ نے عطا فرمایا اور کہا کہ آپ اسے تناول فرما لیجیے اور پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیں جو اس بات کا سبب بنا کہ سیدہ کونین کا نور زمین پر آ سکے. اب اس سیب میں اللہ نے کس طریقے سے نور سیدہ کونین کو منتقل کیا، یہ نہ ہمارا ڈومین ہے، نہ اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ ہماری عقل میں کوئی بات آ سکتی ہے. ہماری کیا مطلب یہ ہے ملائکہ کی بھی لیول سے اوپر کی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اللہ نے کیسے اس سیب کے ذریعے سے نور سیدہ کونین کو ختم مرتبت کو عطا فرمایا. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. اس میں بہت بڑی گہرائی آتی ہے. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، نہیں اس سے پہلے ایک اور، حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر نور کو نور محمد سے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا اور اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. یہ ہمارا ہے. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. سیدہ کونین کا نور وہاں تھا کیا، اب قابل کیسے ہو؟ کہ تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا.
کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو ایک منزل باقی ہے، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور اسے تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. بہت غور کیجیے گا. اور اس کے چلے جو آج جتنا ہو گیا وہ اتنا ہو گیا، پھر کبھی اور صحیح مل کے صلوات بھیجے محمد. لہذا سرکار ختمی مرتبت کو بلایا اور نور سید کونین سلام اللہ علیہ عطا فرمایا، اور جب وہ نور عطا فرما دیا حضور تشریف لائے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے یہ اہتمام رکھا کہ نور سید کونین اس دنیا میں آ سکے. اور جب وہ نور دنیا میں آ گیا، دیکھیے اس میں اب جتنا ولایت کا اظہار آپ کھل کے کرتے ہیں، لیکن جہاں برات کا اظہار ہو تو فی الحال دل میں کیجیے گا اسے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہوتی بدل تو روایت ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، مل کے صلوات بھیجے. ٹھیک. اچھا، احمد بن سنان دمشقی، یہ گدالہ مولانا مسلک سے نہیں ہے، وہ یہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الاخبار الدول والاثار الاول فی التاریخ، ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ان کے بیان سے یہ لکھا کہ کننا نخیط وننزل وننظم الابر باللیل فی ضوء وجه فاطمہ. لکھا یہ کہ ہم رات کے وقت، یہ فرما رہی کہ ہم رات کے وقت کپڑے سی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آج کے زمانے کو تصور نہ کیجیے گا کہ جہاں الیکٹریسٹی کا یوں اہتمام ہے کہ اب دن اور رات کو خاص زیادہ فرق نہیں بچا باقی، ٹھیک ہے. لیکن جہاں بالکل اٹر ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، کوئی تصور نہیں ہے الیکٹریسٹی کا، اس میں تصور فرمائیے گا کہ ان کی روایت سے اس بات کو مروی کیا گیا ہے کہ ہم رات میں کپڑے سی لیتے تھے، ونغسل، اور سوئی کے ذریعے سے کپڑوں کو جوڑ لیا کرتے تھے، وَنُنَظِّمُ الْإِبْرَ بِاللَّيْلِ، اور رات میں بلکہ اگر ہمیں سوئی میں ایک دھاگا بھی ڈالنا ہوتا تو ہم وہ کر لیتے تھے کام. کیوں؟ فِي ضوء وجه فاطمہ، کیونکہ شہزادی کے چہرہ انور سے وہ نور ظاہر ہو رہا ہوتا تھا. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اس نور سے فقط سوئی مل جائے، اور کو یکسوئی مل جائے. علی کی اپنی اپنی حیثیت ہے، کوئی سوئی تک ہے، کوئی یکسوئی تک ہے. فرمایا کہ ہم رات کو کپڑے سی لیا کرتے تھے، اور بلکہ اتنی زیادہ روشنی ہوتی تھی کہ ہم سوئی میں اس دھاگے کو بھی ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے سے نور برآمد ہو رہا ہوتا تھا. اب سنیے گا، اذا اقبلت فاطمہ، اور جب بیوی تشریف لاتی تھی، کانت مشیتها مشیت رسول اللہ، تو وہ ایسے چل رہی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے سرکار ختمی مرتبہ تشریف لا رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدہ، جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ سیدہ بظاہر اس نبوت کی فہرست میں نہیں ہے نا جملہ ذہن میں، لیکن اس قابل ضرور ہے کہ نبی بن جائے. علی اس قابل ضرور ہے کہ نبی بن جائے. حسن اور حسین اس قابل ضرور ہیں کہ عہدے نبوت کو تحمل کر سکیں. لیکن اب نبوت کا فنکشن ختم ہو گیا ہے، نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، اور آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی بڑی خبر باقی ہی نہیں بچی ہے.
کی پہلی آیت عما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں. وہ خبر بظاہر قیامت ہے لیکن اصل میں قیامت کے مالک کے بارے میں ہے. کہ جو سوال کیا جاتا ہے ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں. تو آسمانوں پر جو علی ولی اللہ کی سب سے بڑی خبر تھی وہ حضور لے آئے. اور یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ جو لے آیا وہ سید الملائکہ ہو گیا, جس نے اعلان کیا وہ سید الانبیاء ہو گیا. یہ خبر جو آسمانوں سے آ چکی ہے زمین پر, اب کسی خبر کی ضرورت نہیں. اب کوئی اور نئی زیادہ خبر باقی نہیں بچی. لہذا نبوت کے قابل ہیں یہ ساری ہستیاں, لیکن مقصد ختم ہو گیا. اب امامت کی ضرورت ہے. بات پہنچ رہی. لہذا یہ ہے بالکل ہو نبی کی طرح. تو جن کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جب بی بی تشریف لاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. بھائی صدیقہ بی بی کی گواہی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو قابل قبول ہوگی نا. کسی اور کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو, لیکن سارے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگی. اس لیے تو ان کی گواہی کو پیش کر رہا ہوں کہ جب بی بی آتی تھی یعنی سیدہ کون ہے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں. ایک جملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتاب میں, لیکن مجھے تو جانتا ہے ترجمہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہوں. وَكَانَتْ لَا تَحِيزُ قَطُّ, اور بیوی کی زندگی میں کبھی وہ ایام تھے ہی نہیں کہ جو آپ خواتین کی زندگی میں ہوتے ہیں. وہ گواہی دے لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ تِفَاحَةِ الْجَنَّةِ. میں ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوا. یہ وہ وجہ بیان فرما رہی کہ ایسا کیوں تھا. ایسا اس لیے تھا کہ اللہ نے سیدہ کونین کو جنت کے سیب سے خلق فرمایا تھا. اور جنت میں کوئی آلودگی نہیں ہے. امام علیہ السلام سے جب ہم بھی جنت میں پہنچیں گے تو امام علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تھا کہ جنت میں جب غذا کھا رہے تو اس کا ویسٹیج کہاں پر ہے, تو امام نے دو مثالیں دی تھی. ایک تو یہ فرمایا تھا کہ جب شکار مادر میں بچے کو غذا پہنچتی ہے اس کا ویسٹ کہاں پر ہے. اللہ چاہے تو اہتمام کر سکتا ہے کہ غذا بھی دے, اور کوئی پانی شاید نہ ہو. اور پھر امام نے فرمایا کہ وہاں کی غذا اتنی لطیف ہے کہ جو پسینہ ہوگا اسی پسینے سے وہ غذا بہ جایا کرے گی, جو اضافی ہے وہ پسینے سے بہ جایا کرے گی. لہذا سیدہ کونین کے لیے حدیث موجود ہے کہ ان کا پسینہ مطہر ایسا تھا کہ مدینے کی خواتین تشریف لاتی تھی اور اس پسینہ مطہر کو اپنی شیشیوں میں جمع کر کے لے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم اس پسینے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیونکہ سیدہ کونین کو رسول اللہ ایسے استشمام فرماتے تھے کہ حضور کہتے تھے کہ مجھے سیدہ کونین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو یہ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ جنت کا سیب تھا لہذا جنت کے سیب کی وجہ سے وہ تمام باتیں جو عام خواتین میں ہوتی ہیں سیدہ کونین کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا تھا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں بلکہ ایسے جملہ پہنچ جائے بس میں شاید اسی پہ بات ختم کر دوں. اگر جملہ پہنچ گیا تو صحیح طرح وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ. یہ وہ بیوی کہہ رہے ہیں, ہمارے یہاں تو نہیں تھا لیکن میں اس ریفرنس سے سنا رہا ہوں کہ چونکہ جنت کے سیب سے ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی لہذا وہ تمام نجاستوں سے پاک تھی, لہذا بطول تھی. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ, حسن اور حسین کی ولادت ہوئی بعد صلاۃ العصر, عصر کے بعد وصلت المغرب, اور بیوی نے مسلم بنا کر مغرب کی نماز پڑھی. کے بعد تشریف لائے, نماز مغرب بیوی نے ادا کی ہے. یہ بیوی بیان فرما رہی ہے نماز مغرب سیدہ کونین نے ادا کی ہے. حسین تو 3 شعبان کو تشریف لائے, حسن تک تشریف لائے. رمضان کا مہینہ تھا نا, روزے بھی واجب تھے نا. شرعی مسئلے کے اعتبار سے
کس خاتون پر روزہ واجب ہوتا ہے؟ واجب اس پر ہوتا ہے کہ جس پر نماز واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے۔ رسول اس طیب و طاہر بیوی کا نام ہے جن کے بچوں کی ولادت کے دوران نہ ان سے روزہ چھوٹا تھا نہ ان سے مسلمان چھوٹا تھا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بیوی کی آواز کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شان وہ مقام عطا کیا۔ اور بس میں چونکہ بہرحال نیاز بھی ہے، اس کے بعد کل ورکنگ ڈے بھی ہے، اور آپ حضرات جتنا جشن میں پہنچانا چاہتا تھا کم از کم میری اپنی حیثیت کے ساتھ کے مطابق وہ پہنچ گیا، اگرچہ کچھ باتیں اور بھی تھی لیکن انشاءاللہ آتی رہیں گی آپ ہی کے درمیان کہ سید کونین جس طیب و طاہر بھی، اور جو فضائل کے آخر میں بعض مومنین کی آنکھیں وضو بھی کرنے لگی، اور جس بیوی کی مجلس ہے اور جس بیوی کے فضائل کا جشن ہے اس میں حق بھی یہی ہے کہ اگر آنکھیں وضو کر لیں معرفت میں تو معرفت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ جب حضور کے پاس مسجد میں کوئی مانگنے کے لیے ہوتا تھا تو کئی مرتبہ حضور کہتے تھے میرے پاس دینے کو نہیں ہے اس وقت، تو پھر وہ یہ کہتا تھا کہ کیا میں آپ کے در سے خالی چلا جاؤں؟ تو حضور کہتے تھے کہ نہیں، میں تجھے اس در کی نشاندہی کرتا ہوں جہاں سے تجھے نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سید کونین کے گھر سے جو روٹیاں ملی ہیں نا، اب اس کے لیے بھی علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا وہ فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے، پہلے دن مسکین اور یتیم و اسیر بن کر ایک ایک دن جو آتے رہے، وہ در حقیقت ملائکہ تھے۔ لہذا خواجہ فرید الدین عطار نشاپوری جو اہل سنت صوفیوں میں اور بزرگ اور وفا میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، یعنی حتیٰ علامہ اقبال کا بھی ایک مقام ہے تو اس سے بھی بہت اوپر انہیں سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتے از این جہان وصف سنادش، گزشتے از آن جہان وصف سہنانش، یعنی کیا فرمایا کہ یہ گھر وہ ہے کہ گزشتے از این جہان وصف سنانش، سنان کہتے ہیں نیزے کو، تلوار مراد یہاں پر، اور سنان کو ہی اگر بریک کرتے ہیں تو سہ نان، سہ یعنی تین، فارسی میں شعر ہے، اور نان روٹیاں، گزشتے از این جہان وصف سنانش، علی کی ذوالفقار کو سمجھنا اس جہان کے بس سے باہر ہے، گزشتے از آن جہان وصف سنانش، اور فاطمہ کی تین روٹیوں کو سمجھنا اس جہان کے بس سے باہر ہے۔ نشاپوری کا شعر پڑھا آپ علی کی ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس جہاں میں کوئی ایسا نہیں جو ذوالفقار کی عظمت کو سمجھ سکے۔ پھر کہتے ہیں گزشتے عام جہان وصف سہ نانش، اور جو تین روٹیاں دی گئی ہیں یہ ان تین روٹیوں کی عظمت وہ اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے جو سید کونین نے آمادہ کی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، جب آسمان والے آتے ہیں فقیر بن کر در سیدہ پر اور عرش والوں کو در سیدہ سے خیرات ملتی ہے، کتنا ناراض ہوتا ہوگا وہ اللہ کے جو فرش والے، جب فرش والوں کو یہ دیکھتا ہوگا کہ وہ در سیدہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں ہے، تو خدا کی آواز تو آتی ہوگی کہ میں تو عرش والوں کو در سیدہ پہ مانگنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تو فرش والا ہوتا ہوا در سیدہ کو چھوڑ کر براہ راست ان کا لانا چاہتا ہے۔ تو بے شمار ایسے واقعات بیوی کی عظمتیں ہیں کہ یہ تو ایک تین روٹیوں والا واقعہ ہے۔ اچھا، اسی خاطر ہے کہ لا یقاس بنا احد، فرمایا کہ ہم سے کسی کو قیاس نہیں کیا کرو، یعنی تین روٹیاں کیا 3000 روٹیاں دے دیجیے، اس شان کی ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے تقابل اور کمپیئر نہ کیا کیجیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تقابل غلط ہے۔ یعنی ہم ساری رات مل کر عبادت کریں ایک حاجت کے لیے تو اللہ جانے پتہ نہیں حاجت پوری ہو جاتا ہو، علی فقط سو جائیں۔ اور ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس رات میں علی نے نماز شب پڑھی ہو، نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں، سوتے رہے تھے، نماز شب بھی بظاہر نہیں پڑھی۔
وہ علی کا 16 نماز شب پڑھنے سے افضل ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں ایک ایسا ہے کہ جب سو جاتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. آپ روٹیاں دے دیجیے کچھ نہیں نازل ہونے والا, لیکن جب یہ 3 روٹیاں دے دے تو سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہوتا ہے. اور کوئی کتنی انگوٹھیاں دیتا رہے کوئی نازل نہیں ہونے والا, لیکن جب علی دے دیں تو پھر آئے ولایت نازل ہو جائے. اس لیے سیدہ کونین کے پاس حضور خود بھیجتے تھے, اور حضور خود بھیج کے کہتے تھے کہ جاؤ اس وقت. اچھا حضور چاہتے تو زمین و آسمان میں سے کیا کچھ اس فقیر کو عطا نہیں کر سکتے, لیکن یہ اصحاب کے سامنے تعارف کروانا تھا اس گھر کا. خود کیا نہیں دے سکتے تھے, تعارف کروانا تھا کہ اب میں تمہیں ایک ایسے گھر کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہاں سے جاؤ گے تو تمہیں نصیب ہو جائے. اور اس میں متعدد واقعات ہیں اور عجیب و غریب برکتوں کے واقعات ہیں. اور میں بہت ہی چھوٹا 2-3 جملوں کا ایک مرتبہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنی حاجات کو اسی انداز سے پیش کر سکیں, اسی جذبے کے ساتھ. کہ مثال کے طور پر ایک سائل آیا اور اس نے بیوی سے پھر طلب کیا, تو بیوی نے پہلے حسن اور حسین کے لیے جو بستر بچھا دی وہ بستر دے دیا. اس نے کہا کہ بستر لے جائے, اس سے بیچ کر اپنی حاجات کو پورا کر. تو اس نے کہا کہ اے بنت رسول میں شدید بھوکا ہوں, اس بستر کی اتنی قیمت نہیں ہوگی, میں مقروض بھی ہوں, لہٰذا میری حاجات اس سے پوری نہیں ہوں گی. تو سیدہ کونین نے وہ خاص گلوبند کہ جو علی مرتضیٰ نے عطا کیا تھا اس فقیر کو عطا کیا. اچھا یہ گلوبند وہ بیوی نہیں دے رہی ہے کہ مثال کے طور پر جس کے گھر میں دنیاوی دولت کے انبار ہوتی ہے. میں آپ سے ایک حدیث اور سناتا ہوں جس سے وہ مستورات, وہ میری مائیں بہنیں جو گھر کے کاموں پر انجام دیتی ہیں. یہاں کی جو سوسائٹی ہے نا, یہاں کی سوسائٹی میں فیل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہاؤس وائف ہے گھر میں خدمت کر رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ تو اپنا وقت محض ضائع کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی کام ہی نہیں. اصل تو پروفیشنل وہ ہے کہ جو ایک خاتون کہ جو جاتی ہیں آفس میں جا کے کام کر رہی ہیں, مثال کے طور پر کوئی باقاعدہ جاب کر رہی ہے. دیکھیں ہر ایک کی چوائس اپنے اپنے مقام پر, اس سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, چوائس تو اپنے مقام پر ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی شرم حرام ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, شرائط کے ساتھ جائز بھی ہے. لیکن اصل معیار کیا ہے ہمارے پاس؟ اصل معیار مغرب کی تہذیب ہے یا اصل معیار سنت فاطمہ زہرا؟ اور میں آپ کے سامنے جو حدیث عرض کر رہا تھا, اچھا بیان عنوان علامہ جس نے لکھا اور بھی بزرگان نے لکھا ہے کہ حضور نے بیوی کو دیکھا کہ اس حالت میں تشریف لائی کہ کساء من اجلۃ الابل, ایک چادر ہے, وہ کسا والی چادر نہیں کیونکہ بیوی کے پاس مختلف چادریں رہی ہیں. ایک چادر ہے کہ جو اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی چادر ہے جو اس وقت میسر تھی بیوی کے پاس, یعنی بڑی درست. وہ بیوی نے اپنے اوپر ڈالی بھی حجاب کی خاطر, وہی تطحن بیدہا, اور اپنے بالکل بائیں نہیں ترجمہ کر رہا, اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی. وترضع ولدہا, اور ولد لکھا ہے یعنی اپنے کسی بچے کو, ان کی شیرخواری بھی ہو رہی ہے اور ان کو ساتھ, جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے ویسے ساتھ ہو رہا ہے سلسلہ. رسول اللہ نے دیکھا فدمعت عینا رسول اللہ, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر فرمایا کہ تعجلی مرارت دنیا بحلاوت الاخرہ. اے سیدہ, یہ حضور سیدہ سے کہہ رہے ہیں یا آنے والی ماؤں بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت تک آئیں گی؟ فرمایا کہ تعجلی مرارت دنیا بحلاوت الاخرہ, دنیا کی یہ تھوڑی سختی برداشت کر لینا, بحلاوت الاخرہ, آخرت کی شیرینی کی. تو بی بی نے اس کے سامنے سے کہا الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علی آلائہ, میں ہر نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے تیرا شکر بجا لاتی ہوں. جب بیوی نے کہا تو آیت نازل ہوئی حضور پر ولا سوف یعطیک ربک فترضی, جو میں نے سلام کلام میں آیت پڑھی تھی. اے حبیب آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے قیامت میں فترضی, کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں. آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں قربۃ للہ, اللہ راضی ہو جائے. روزہ رکھتا ہوں قربۃ للہ, اللہ راضی ہو جائے. زکات دیتا ہوں اللہ راضی ہو جائے. صلہ رحم کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے. والدین اللہ راضی ہو جائے. ساری انسانیت یعنی انبیاء سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ساری انسانیت تک
ہر ایک کے دل میں یہ کہ میں جو کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے. آیت کریے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے بترضى, آپ راضی ہو جائیں. اور اللہ کیا عطا کرے گا؟ پانچویں امام نے فرمایا کہ الشفاعہ, میرے جد شفاعت سے کسی کم شے پر راضی نہیں, یعنی شفاعت اس میں ہم سب کا خیال ہے. یہ آیت پڑھ کے اب آپ مجھے بتائیے گا, میں نے عرض کیا کہ چوائس ہر ایک کے اپنے اوپر ہے, لیکن وہ خاتون کے جو گھر میں بیٹھ کر تربیت بھی کر رہی ہیں اور امور خانہ داری کو انجام دے رہی ہیں, آپ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے, آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ کے لیے یہ کسی یعنی کہتے ہیں گلٹی ہوتا ہے کوئی انسان کہ میں نے اتنا نہیں پڑھ سکی میں, یا میں نہیں, آپ کے لیے کسی قسم کی شرمندگی کی بات ہے. آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ سنت فاطمہ زہرا پر عمل کر رہے ہیں. آج کی مجلس کا میسج ہے اور درس سے چلے جائیے گا. وہ آیا حضور سے سیدہ کونین کے پاس, سیدہ کونین نے بستر دیا کہ اس سے میری حاجات پوری نہیں ہوں گی, اپنا گلوبند دیے. کہیں پر ہے کہ اپنا کوئی اور لباس جو امیر المومنین نے خاص ہدیہ کیا تھا ازدواج کے موقع پر وہ دیا, الگ الگ واقعات ہیں. خاص گلوبند دیا, وہ گلوبند لے کر آیا مسجد نبوی میں, اس نے آ کر کہا کہ مجھے در فاطمہ زہرا سے یہ ملا ہے, کون اسے خریدنا چاہے؟ مختلف افراد آئے, عمار نے ہاتھ بلند کیا. عمار نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے ایک قیمت پہ لے لوں گی. کیا تم کیا قیمت چاہتی ہو؟ اس نے کہا 20 دینار سونے کے سکے, گولڈ کوائنس, اس کی اپنی قیمت بہت ہوتی تھی, اور 4 درہم اور ایک برد جوانی یعنی خاص بہترین چادر, یہ میں چاہتا ہوں اپنے لیے جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے گا, میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی. عمار گئے اپنے گھر پہ, یہ چیزیں لے آئے, اسے دے دی, اور سیدہ کونین کا گلوبند اس نے عمار کو دے دیا. رسول اللہ نے جملہ کہا کہ عمار اگر اس معاملے میں تیرے ساتھ زمین و آسمان کی ہر مخلوق ہوتی نا تو اللہ ہر مخلوق کو قیامت میں نجات عطا فرما دیتا. یہ جو تو نے اتنا قیمتی معاملہ کیا ہے, اولین اور آخرین میں جو ہوتا, یہ سیدہ کی عظمت نہیں ہے, تو سیدہ کی گلوبند کی عظمت ہے. اولین اور آخرین میں کن ہستیوں کے آپ ماننے والے تصور تو بتائیے گا کہ سب کو اللہ نجات دیتا ہے اگر تیرے ساتھ معاملے میں اولین اور آخرین سب شریک ہوتے ہیں. عمار اپنے گھر میں گئے, اس گلوبند کو خوشبو سے معطر کیا اور پھر تشریف لائے در سیدہ پر. بی بی یہ ہدیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. بی بی نے اس ہدیہ کو قبول فرمایا باذن رسول. جب وہ گلوبند واپس آ گیا اور وہ بستر واپس آ گیا اور وہ فقیر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ سیدہ کی گلوبند کی کیا برکت اللہ نے رکھی ہے, جس سے فقیر کا پیٹ بھر گیا, اس کے جسم کا لباس عطا ہو گیا, اس کا قرض ادا ہو گیا. عمار نے ایک غلام بھی ساتھ رکھا تھا کہ بی بی یہ گلوبند کے ساتھ میں غلام آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بی بی نے گلوبند لیا, غلام آزاد کر دیا. فقیر نے کہا کہ اس گلوبند کی برکت یہ ہے کہ شکم پور ہو گیا, قرضہ ادا ہو گیا, جسم پر لباس آ گیا, غلام آزاد ہو گیا, اور جو اس کا اصل مالک تھا اس کے پاس یہ گلوبند دوبارہ پہنچ گیا. سیدہ کی در کی عطا ایسی ہے, ایک مثال ہے, ایک مثال ہمارے تصور سے محکومان سے. ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی اتباع کرتے جائیں, ساتھ میں یہ کہ اپنی معرفت کو بڑھاتے جائیں. اپنی معرفت کو بڑھاتے جائیے. وہی 2 رکعت نماز ہماری کچھ اور ہے, عمار کی کچھ اور ہے, ابو ذر کی کچھ اور ہے. نماز کی زیادتی سے فقط انسان کا درجہ بلند نہیں ہوتا. بلند ہوتا ہے کہ نماز علی کی ولایت کی کس معرفت کے ساتھ ادا کی جائے. اور ان کے پاس فیض کی کمی نہیں ہے. یہ تو دریا کرم ہے کہ جو بہ رہا ہے, یہ تو لینے والے کے اوپر ہے کیا لے کر جائے. ایک نام سیدہ یقین فرمائیے کہ زندگی کو بدل دیتا ہے. بات یہ کہ کون کتنا لے کر جائے. آخری جملہ کیا ہے, اس کے بعد رسول کا جملہ پڑھوں گا کہ یہ آئے ہی اس لیے ہیں, اتنا بڑا فیض ہے ان کا, اتنا سمندر ہے کرم کا کہ یہ آئے ہیں کہ درندوں کو انسان بنا سکے
اور انسان کو مسلمان بنا سکیں، مسلمان کو سلمان بنا سکیں، اور سلمان کو اہل بیت میں شامل کریں. اب آپ کی مرضی ہے، کیجیے، کم سے اگر راضی نہ ہو جائیے گا. فقط گھر گاڑی مکان یہ مانگیے گا، لیکن معراج ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. ما شاء اللہ. ایک خاتون خاص مریض ہے، ہاسپٹلائز ہے، ان کے لیے بھی سب کے لیے. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی. آخری مل کے کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو یہ تدریج سب مل کے. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.